सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। देखो ये जो 90 लाख मुसलमान हुए ना आपके हाथ पे, तकरीरों से नहीं हुए। गरीब नवाज ने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई जलसा नहीं किया, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं की। किस चीज की वजह से लोग उनके हाथ पे मुसलमान हुए? उन्होंने इंसानियत का दर्स दिया। वही जो चीज अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाया सरकार गरीब नवाज ने। क्योंकि हिंदुस्तान का हाल क्या था देखो, हिंदुस्तान के लोग इतने कुचले हुए थे, कितने कुचले हुए थे। बेटियां शौहर की चिताओं पर जिंदा जलाई जा रही थी। ये हिंदुस्तान हमारे प्यारे भारत की तारीख है। अगर कोई नौजवान लड़की बेवा हो जाती तो उसके शौहर की चिता पर उसको शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाता। ये यहां का कल्चर था, यहां की तहजीब थी। औरत को पाप समझा जाता था, औरत को जुए में हार दिया जाता था, जुए में औरत हार दी जाती थी। तारीख है, कभी कभी एक एक औरत के साथ इसी हिंदुस्तान के अंदर 5-5 भाई शादी करते थे। तारीख है इस मुल्क की। हमारा भारत बड़ा अजीम है, बड़ा महान है भारत, बड़ा प्यारा है भारत। लेकिन मुल्क हमेशा अच्छा रहा है। कभी लोग अच्छे नहीं रहते, कभी लोगों का अंदाज अच्छा नहीं रहता, कभी लोगों का अखलाक अच्छा नहीं रहता। सरकार गरीब नवाज उस माहौल में आए कि अल्लाह अकबर, लोग पेशाब पीते थे और घी के दिए पत्थरों के करीब जलाते थे। ये हालत थी। पीने के लिए पेशाब है और पत्थरों के लिए घी है। हालांकि होना तो ये चाहिए था, इसके बरक्स मामला होता। लेकिन इंसान इतना दूर हो चुका था इंसानियत से। तो सरकार गरीब नवाज ने किया क्या? इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर वही अपने नाना का मिशन, वही अपने नाना की फिक्र, वही अपने नाना की तालीम। कौन सी तालीम? कि ये ना देखा कि मुसलमान है कि काफिर है। भूखा आया खाना खिलाया, प्यासा आया पानी पिलाया, चाकू लेकर आया अखलाक पेश किया। सरकार गरीब नवाज ने किया क्या? यही तो किया आज जिससे हम दूर हो गए। गरीब नवाज का नारा तो है, गरीब नवाज का किरदार हमारे पास नहीं है, गरीब नवाज की मोहब्बतें हमारे पास नहीं है। एक मजहबी पंडित जो है वो आता है और गरीब नवाज से कहता है मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूं। आप जानते हैं जब कोई किसी से मुनाजरे के लिए आता है तो अंदाज कितना बदल जाता है, तेवर कितने बदल जाते हैं। लेकिन वारे अली के बेटे नबी के लाल तेरी अजमतों पे कुर्बान आने वाला आके कहता है कि मैं मुनाजरा करना चाहता हूं आपके मजहब के खिलाफ। आपने फरमाया आए कहां से हो? उसने इलाके का नाम बताया। फरमाया बहुत दूर से आए हैं आप, बहुत थके हुए भी होंगे, बहुत भूखे भी होंगे, पहले खाना खा के आराम कर लो, बातें तो होती रहेगी। पहले खाना खा के आराम कर लो, बातें तो होती रहेगी। वल्लाह आखिर उन बातों में क्या तासीर थी, वो मुनाजरा करना भूल गया, हाथों में हाथ दे करके इस्लाम कबूल कर लेता। ये सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी है। आइए उनके अखलाक में से उनकी जिंदगी का एक बाब पेश करके अपनी गुफ्तगू की तरफ आना चाहता हूं और जल्दी से आना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा का वाकया है कि हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ जो शहर है उसका बादशाह पृथ्वीराज, जिसे राय पतोरा भी कहते हैं, उसको बड़ी तकलीफ थी। देखिए अहले हक से अहले इक्तिदार को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि जो काम तलवारें नहीं कर सकती वो अहले हक का किरदार करता है। बड़ी तकलीफ होती है इक्तिदार वालों को अहले हक से, बहुत तकलीफ में रहते हैं, बहुत परेशान। यजीद को क्या तकलीफ थी इमाम हुसैन से? यजीद के पास इक्तिदार था, इमाम हुसैन के पास किरदार था। इक्तिदार उसके पास था, किरदार इनके पास था। सोचो, कत्ल करके भी इज्जत न कमा सका, लेकिन किरदार वाला कत्ल होकर भी ऊंचा रहा। लोग कहते हुसैन का सर
سر نیزے پہ ہے، ہم کہتے دیکھ تو صحیح، کاٹنے والا نیچے ہے، کٹوانے والا اوپر ہے۔ کردار ہمیشہ اوپر لے جاتا ہے، اقتدار اوپر لے جائے نہ لے جائے، کردار ہمیشہ اوپر لے جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے کردار کی پرواہ کی ہے، اقتدار کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ہم کردار کی تعلیم دیتے، اقتدار کی نہیں دیتے۔ دو بات عرض کر کے بات آگے بڑھے گی۔ پرتھوی راج کو بڑی تکلیف تھی، رائے پتورا کو ایک جوان کو بلایا اور وہ راجپوت بہادر جوان سے کہا، یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے، اس کی تعلیم کو سنتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے، ایک کام کرو، اگر تم اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اپنی آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا، اپنی آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا۔ آدھی حکومت کس کو نہیں چاہیے؟ چند پیسوں کے عوض لوگ کسی کو قتل کرتے ہیں، وہ تو آدھی حکومت تھی، آدھی حکومت۔ اور رائے پتورا کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا، سمراٹ، ہندوستان کے راجے مہاراجے اس کے پاس آ کر کے بات گزاری کرتے تھے، اس کے پاس آ کر کے جو ہے وہ خراج پیش کرتے تھے، اور اس کے پاس جا کر کے جو ہے وہ خراجے وہ وصول کرتا تھا اور وہ لوگوں سے دولت وصول کرتا تھا۔ ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بادشاہ اس کے باج گزار تھے، اس کے ماتحت تھے، اس کے ہاتھ کے نیچے تھے۔ رائے پتورا نے کہا آدھی حکومت تمہاری، اگر اس فقیر کو قتل کر دو۔ اس شخص نے خنجر کو زہر میں بجھایا، اور خنجر زہر میں بجھانے کے بعد اس نے کمر میں باندھا، اور کمر میں باندھنے کے بعد ہندوستان کا جو قدیم لباس ہے، پرانا لباس، وہ یہاں سے یوں آتا ہے کمر تک، اور پھر آ کر کے وہ پھیل جاتا ہے گھیر کی شکل میں۔ یہ مرد لوگ اس زمانے میں پہنتے تھے۔ اگر آپ نے پرانے دور کی تصویریں دیکھی ہوگی ہندوستانی تہذیب کی، گنگا جمنی تہذیب کی، وہ پرانی، تو آپ کو وہ کپڑے نظر آئیں گے، نیچے چستی ہوتی تھی، بہت تنگ پاجامہ، اور اوپر کی طرف وہ یہاں سے یوں آ کر کے گھیر میں، یعنی کمر میں اگر کوئی چیز، یہ بتا اس لیے رہا ہوں، یہی تو بات ہے۔ اگر کتاب میں جو لکھا ہے وہی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں تو پھر تقریر کہاں ہوگی؟ آپ کو میں کتاب ہی پیش کر دیتا کہ آپ پڑھ لو، کچھ ورق زراکس کر کے بانٹ دیے جاتے کہ نہ اگتپوری والوں کو اتنے پیسے خرچہ کرنا پڑتے، اور نہ مجھے اتنی مشقت کے ساتھ، جب وہ کوئی مشقت میں تو آیا نہیں، لیکن اتنا لمبا سفر مجھے کرنا نہیں پڑتا، کیونکہ آپ پڑھ لیتے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے پس منظر کیا ہے واقعے کا، کیا انداز تھا۔ تو یہ جو لباس ہوتا تھا، اس میں کمر میں جو چیز بندی ہو یا چھپی ہو تو نظر نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ وہ کمر سے گھیر ہو جاتا تھا، بڑا گھیر والا ہوتا تھا۔ غریب نواز کا بیان چل رہا تھا، خطاب، اور اس میں لوگ بیٹھے تھے، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا۔ لوگ پریشان رہتے ہیں، یار آخر تقریروں میں بولا کیا جاتا ہے، تقریروں میں بولا کیا جاتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں، پاگل ہیں، لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ آپ آکے سنیں تو ہم بولتے کیا ہیں۔ 1400 سال سے لوگوں کو یہی غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کی محفل میں بولا کیا جاتا ہے، آپ آکے سنیں تو کیا بولا جاتا ہے؟ یہی بولا جاتا ہے جو بول رہا ہوں کہ انسان کی قدر کرو۔ اور جہاں غلط باتیں سکھائی جاتی ہے وہاں جلسے روڈ پہ نہیں ہوتے، وہاں کان کان میں باتیں ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں جلسے کان کان میں نہیں ہوتے، ہمارے یہاں جلسے میدان میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ حق بات میدان میں کہی جاتی ہے، جس بات میں جھول ہوگا وہ چھپائی جاتی ہے۔ ہمارے مذہب کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اذان سے لے کے نماز تک، نماز سے لے کے کردار تک، ساری باتیں ہمارے یہاں چھپی ہوئی ہیں۔ سرکار غریب نواز ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیان کر رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، اور کتنی تاثیر ہوگی نا اس زبان میں، جس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جس نے کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا، اس زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جس زبان پر اللہ کے ذکر کے سوا کبھی کسی کی غیبت نہیں آئی، کبھی کسی کی چگلی نہیں، کبھی کسی کے ساتھ حسد کے جملے نہیں، کبھی گالی گلوچ نہیں۔ کیسی وہ پاکیزہ اور پاک زبان تھی۔ آپ خطاب فرما رہے تھے، وہاں الفاظ کی ہیرا فیری نہیں تھی، وہاں ادیبانہ اور خطابانہ رنگ نہیں تھا، بلکہ وہاں درویشانہ اور فقیرانہ اللہ کا رنگ لیوے انداز تھا۔ گفتگو ہو رہی تھی
थी, लोगों की सिसकियां बन रही थी, लोगों की जिंदगियां तब्दील हो रही थी। ऐसे में गुफ्तगू होती रही, लोग सुनते रहे, अपनी मुराद पाते रहे और जाते रहे। जब महफिल खत्म हो गई, लोग मिल मिल करके जाने लगे, तो सरकार गरीब नवाज ने उस शख्स से जो कमर में खंजर छुपा करके आया था, आपने उसकी तरफ से रुख फेर कर दूसरों की तरफ मुखातब होकर कहा कि भाई जो जिस मकसद के लिए आया था सबका मकसद पूरा हो गया। अब अगर किसी का कोई मकसद बाकी हो तो वो अपना मकसद भी पूरा कर ले। इसलिए कि हर बंदा महफिल में तकरीर सुनने तो नहीं आता ना। कुछ कमर में खंजर लेकर आते हैं, कुछ दिल में खंजर लेकर आते हैं, कुछ आंखों में खंजर लेकर आते हैं। मकसद पूरा कर लो जिसको करना है। लोगों ने बातें की, बात खत्म हो गई। फिर जब देर और गुजरी, कुछ लोग और खत्म हो गए और चले गए, सरकार गरीब नवाज ने फिर डायरेक्ट उससे मुखातब हो गए। मैं कह रहा हूं कि सबके मकासद पूरे हो गए, जो मुराद लेके आया था उसकी मुराद पूरी हो गई, आप भी अपनी मुराद पूरी कर ले। अंदाज देखे गुफ्तगू। अगर कोई मुझे गाली देने आया, या कोई मुझे कत्ल करने आया, या कोई मुझे मारने आया, या कोई मेरे साथ बदतमीजी करने आया, तो क्या मैं ये जान करके इसका अंदाज मेरे साथ क्या है, मेरा सलूक क्या होगा उसके साथ, मेरा अंदाज क्या होगा उसके साथ। मेरे भाई, अगर मजमे में कोई नाखून पे पैर रख दे तो आदमी का चेहरा बिगड़ जाता है, और वहां खंजर कमर में बांध करके लाया है। लेकिन सरकार गरीब नवाज फरमा रहे हैं सबकी मुरादें पूरी हो गई, अपनी मुराद पूरी कर लो। उसने कहा महाराज मैं कौन सी मुराद लेकर के आया? फरमाया तुम अच्छी तरह जानते हो क्या लेकर के आए हो दिल में। कहा मैं तो आपका बयान सुनने आया था, आप कितनी अच्छी बात करते हैं, मैं आपकी बातें सुनने आया था। फरमाया अच्छा, बयान सुनने के लिए आते हैं तो कमर में खंजर बांध कर आते हैं? बयान सुनने आते हैं तो कमर में खंजर बांध कर आते हैं? उसने कहा कमर में खंजर तो हिंदुस्तान वालों की एक रिवाज है, और राजपूतों का अंदाज है कि हम कमर में खंजर बांधते हैं, तो मैंने कमर में खंजर बांध दिया, तो कौन सा जुर्म किया? कहा अच्छा, खंजर बांधना अगर हिंदुस्तान वालों के यहाँ रस्म रिवाज है, तो बादशाह के महल में जाकर किसी की जान पर आधी सल्तनत का सौदा करना, यह भी हिंदुस्तान वालों का रिवाज है कि उस फकीर को कत्ल करके आधी सल्तनत कमाएंगे, ये भी हिंदुस्तान वालों का रिवाज है। अल्लाह अकबर। उसने सोचा कि ये गुफ्तगू तो बादशाह की और मेरे दरमियान है, और किसी को नहीं पता थी ये फकीर दरख्त के नीचे बैठ करके मेरे कमर का खंजर भी जानता है, महल की बात भी जानता है, मेरे दिल के जज्बात भी जानता है। उसने खंजर सामने रखा और कहा कि मुझे माफ करना, और आप किसी को हुक्म दे कि वो मुझे कत्ल कर दे। मैं बहुत महान, बड़े अजीम इंसान को कत्ल करने के इरादे से आया था, अब मेरी सजा ये है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया वल्लाह हम मारने नहीं आए हैं, हम लोगों को जिंदगियां देने के लिए आए हैं, हम लोगों को जिलाने आए हैं। याद रखना, आज के बाद ऐसी गलती न करना, जाओ यहां से, मैंने तुम्हें माफ किया। उसने कदम पकड़ लिए, चरणों में गिर गया, कहा कि ऐसा महान आदमी जो जान के दुश्मनों को माफ करता हो, अब उसको छोड़ के कहां जाऊंगा। मैं भी आपके हाथों पे कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। सरकार गरीब नवाज ने उसको ईमान की दौलत अता की, और उसके बाद फिर फरमाया मांग क्या मांगता है, आज मांग ले मुझसे क्या मांगता है। उसने गरीब नवाज से मांगा, बड़ा होशियार निकला वो। उसने गरीब नवाज से कहा जब इस्लाम कबूल नहीं किया था तो मुझे पता था कि आपके यहाँ लोग साल में एक मर्तबा हज को जाते हैं, काबे के हज के लिए। मेरी तमन्ना यह है कि मैं जिंदगी में 40 मर्तबा हज करूं। कितना होशियार है। हज नहीं मांगा सिर्फ, बल्कि लंबी उम्र भी मांग ली, क्योंकि हज रोज रोज थोड़ी होगा। जितने हज होंगे उतने साल बढ़ेंगे। उसने कहा कि मैं 40 हज करना चाहता हूं, और फिर तमन्ना ये है जब 40वें हज के लिए जाऊं तो फिर लौट कर नहीं आऊं, मक्के ही में मेरा विसाल हो जाए। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया जा तुझे ये भी अता किया। ये थे तबलीग के उसूल, दावत के उसूल, लोगों को अपना बनाने के उसूल। और इस सिलसिले की एक आखिरी कड़ी, सरकार गरीब नवाज किस तरह लोगों के साथ पेश आते थे, बिलखुसूस वो तबका जो कुचला हुआ हो, जो पिछड़ा हुआ हो, जिसे लोग बैकवर्ड समझकर उसको अपने पास बिठाते नहीं।
وہ لوگ جن کا سماج میں کوئی مقام ہی نہیں ہے. دیکھو حضور علیہ السلام، پہلے حضور کی زندگی کا ایک واقعہ پیش کر. جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو جو 7 لوگ مسلمان ہوئے تھے پہلے 7 لوگ. سب سے پہلے ماں خدیجہ، عورتوں میں. مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق، غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ، چھوٹی عمر کے لوگوں میں مولا کائنات، اور پھر حضرت سیدنا بلال، حضرت صہیب رومی. یہ وہ لوگ تھے جو شروع دن کے مسلمان ہیں، ابتدائی دنوں کے مسلمان. اسی میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، یہ لوگ سب اول دن کے، یعنی کہ حضور پہ وحی آئی یا اسلام آ گیا. بظاہر اسلام تو ہمیشہ سے ہے، لیکن ظاہری طور پر اسلام کا حکم آیا، اور 1 ہفتے 10 دن کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کیا یہ نفوس ہے. اس میں ایک نام حضرت سیدنا بلال حبشی کا. حضرت بلال حبشی ہفتے 10 دن میں اتنی جلدی مسلمان کیسے ہوئے؟ کیوں اتنی جلدی مسلمان ہوئے؟ وجہ یہ تھی. مسلمان ہونے کی وجہ دیکھو، جو ہمارے اندر نہیں ہے، یہی بار بار رونا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر نہیں ہے. اصل اسلام کی تعلیم کتابوں میں محدود، اصل اسلام پر عمل کرنے والے قبروں میں، اسلام کتابوں میں، اسلام پہ عمل کرنے والے قبروں میں، اور آج ہم نمائش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خدا کے لیے دین کی طرف آئیے، اسلام کی روحانیت کی طرف آئیے، اسلام کے اصل ہدف کی طرف آئیے، اسلام کے اصل مقصد کی طرف آئیے. سیدنا بلال حبشی مسلمان کیوں ہوئے؟ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا. بلال حبشی غلام تھے، یہ آپ سب کو پتا ہے. ان کا مالک ان سے رات دن کام لیتا تھا. ایک دن بلال بیمار ہو گئے، اور بیماری کے عالم میں رات کو کام کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کعبے کے طواف کے لیے جا رہے تھے یا طواف کر کے نکل رہے تھے. دیکھا کہ کوئی رونے والا رو رہا ہے. حضور علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ کسی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کو کبھی بے چین نہیں دیکھ سکتے تھے. ہاں یہی تو بات ہے کہ ہمارے نبی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آج ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہی ڈال رہے ہیں. حضور لوگوں کو بے چین نہیں دیکھ سکتے تھے، ہم لوگوں کو بے چین ہی کر رہے ہیں، لوگوں کو بے قرار ہی کر رہے ہیں، لوگوں کو ستا ہی رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضور رک گئے. رکنے کے بعد پوچھا کون ہو؟ بلال. کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ بخار ہے اور میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، میرے مالک نے مجھ پہ اتنا کام لاد دیا ہے کہ اب میں اتنا کام نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ صبح کو آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ میں نے کام نہیں کیا تو وہ مجھ پر چابک برسائے گا، میری بیماری کا، میری فاقہ کشی کا خیال نہیں کرے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم سو جاؤ. انہوں نے کہا اگر میں سو جاؤں گا اے اجنبی جوان، اگر میں سو جاؤں گا تو پھر میرا کام کون کرے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیرا کام آج کی رات میں کروں گا. اور اس کے بعد پوری رات بلال کے حصے کا کام مصطفیٰ جان رحمت کرتے رہے. میرے آقا پوری رات کام کرتے رہے اور صبح کو جانے لگے. وہ فرمایا کہ اچھا میں چلتا ہوں، میں کل پھر آؤں گا اور تمہارے حصے کا کام کر دوں گا، اور جب ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرنا، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں. بلال نے پوچھا یہاں تو لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، یہاں تو لوگوں میں انسانیت نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کے اندر کسی سے ہمدردی نہیں ہے، کسی سے پیار نہیں ہے، یہاں کے انسان درندوں سے بدتر ہے. اس تاریکی کے اندر آخر یہ آفتاب کہاں سے، یہ مہتاب کہاں سے، کون ہے آپ کا نام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے کو محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں، میں بنو ہاشم سے ہوں، جب ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرنا. اللہ اکبر. اب کب جب بلال کو ضرورت پڑتی بلال یاد کر لیتے اور آقا ان کی مدد فرما دیتے. لیکن ایک دن کسی نے بلال سے کہا بلال پتہ ہے مکے میں کیا ہنگامہ ہوا؟ بلال نے پوچھا کیا ہنگامہ ہوا؟ کہا ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے. کہا کہتا کون ہے؟ تو کہا کہ وہ محمد نام کے. بلال نے کہا واللہ جو غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہو وہ کبھی اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کچھ سنے
سنے بغیر، کوئی اسٹڈی کیے بغیر، یہ کیا چیز تھی؟ غلاموں کے ساتھ اللہ کے رسول کا حسن سلوک۔ اب آئیے دیکھیے سیدنا غریب نواز، ایک کسان غریب نواز کے پاس ہے، غریب نواز کے پاس ایک کسان ہے، اور آ کر کے کہتا ہے وہ کسان کہ سرکار بادشاہ نے میری زمین پہ ٹیکس زیادہ لگا دیا، میں ٹیکس نہیں بھر سکتا، اور مجھے پتا چلا ہے کہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے۔ جو دلی کا بادشاہ ہے اس کا نام تھا شمس الدین التمش۔ دلی کا بادشاہ اس وقت کون تھا؟ شمس الدین التمش۔ معمولی آدمی نہیں، جس کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی، جس کی عصر کی پہلے کی سنتیں غیر موقعہ نہیں چھوٹی، جس نے ماں بہن بیٹی بیوی 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں کسی عورت پر جان بوجھ کر نظر نہیں ڈالی، اسے کہتے ہیں شمس الدین التمش۔ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ آیا کسان غریب نواز کے پاس اور کہتا ہے کہ دلی کے بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا ہے مجھ پر، میں بھر نہیں سکتا۔ غریب نواز نے فرمایا ہم تیرے ساتھ دلی تک چلیں گے، ہم تیرے ساتھ۔ آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں یہ واقعہ کوئی گڑھ کے لایا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ کسانوں پہ مصیبت آئی ہے تو میں یہ بات لے کر آیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے برسوں پہلے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، میری تقریروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کا مطلب گرے پڑے لوگوں کے کام آنا۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی آ جائے، اس لیے کہ سب سے گرے پڑے تو اپنی ہے نگاہ، برے تو سب سے اپنے ہی ہے۔ کوئی آگے یہ مسئلہ ہے ہمارا، اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دے۔ ارے اللہ مسئلہ حل کر دے، وہ تو یہ مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا، اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، آپ کے پاس کیوں آیا؟ اور کچھ زیادہ جتن کریں، کوئی تعویذ دے دیں، اللہ مسئلہ حل کر دے۔ میرے عزیز، صرف دعا اور تعویذ سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہمارے نبی کسی کے مسئلے کے لیے کسی کے ساتھ کسی کے گھر تک گئے تھے، ہمارے اولیاء کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اجمیر مقدس سے دلی تک کا سفر کر رہے تھے۔ ہم بھی اپنے سورسز کا استعمال کر کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ لے کر کے آئے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن ٹائم کس لیے؟ واٹس ایپ کے لیے ہے، فیس بک کے لیے ہے، غیبتوں کے لیے، چگلیوں کے لیے، نفرتوں کے لیے ہے، عداوتوں کے لیے ہے، فتنوں کے لیے ہے۔ اچھائی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے، اچھی طرح یاد رکھنا، اچھائی تمہاری نسلوں کو بھی اچھا بنا سکتی ہے، اور اس کی برکتیں تمہاری نسلوں تک باقی رہے گی، اور برائی جو ہے تمہاری نسلوں تک اس کی نحوست کو پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اللہ نے اچھے کام کے لیے بھیجا ہے، اچھے کر سکتے ہو تو کرتے رہو۔ سرکار غریب نواز کے پاس کسان آتا ہے اور آ کر کے کہتے ہیں سرکار یہ مشکل آن پڑی ہے۔ غریب نواز نے بادشاہ کو کوئی خط نہیں لکھا، بابا کتب کو کوئی خط نہیں لکھا، اور فرمایا کہ چلو چلتے ہیں۔ ساتھ لے کر کے دلی پہنچے۔ جب دلی پہنچے تو دلی پہنچنے کے بعد اطلاع ملی کہ غریب نواز آ رہے ہیں۔ وقت کا دلی کا بادشاہ بابا کتب کو ساتھ لے کر کے استقبال کے لیے آیا، قدموں پہ سر رکھا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے کہا حضور بغیر اطلاع کے تشریف لائے؟ فرمایا بابا کتب ایک کام تھا ہمارا ایک کام تھا وہ لے کر آئے۔ حضور آپ کا کیا کام تھا؟ کہ یہ کسان ہے ہمارے شہر کا رہنے والا، اجمیر شہر کا رہنے والا، یہ اس پر لگان بادشاہ کے کارندوں نے زیادہ ڈال دیا ہے اور یہ بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں کمی کر دی جائے۔ بابا کتب نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ نے کہا حضور مجھے اس کا علم نہ تھا، یہ سپاہیوں کی غلطی سے ہو گیا، لیکن حضور اگر آپ کو ایک خط لکھ کر کے دے دیتے تو خط پر بھی کام ہو جاتا، چٹھی پر بھی کام ہو جاتا، آپ کا نام یہ کسان لے کر آتا تو آپ کے نام پر بھی کام ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں چٹھی پر بھی کام ہو سکتا تھا، خط پر بھی کام ہو سکتا تھا، میرے نام پہ بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن ایک غریب کے ساتھ اس کا کام بنانے کے لیے جو میں قدم قدم چل کے آیا، مجھے یہ ثواب کب ملتا، یہ اجر کب ملتا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک قدم چلتا ہے تو اللہ اس کو مسجد نبوی میں 2 مہینے تک اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا۔ مجھے یہ اجر کب ملتا؟ یہ تھی اپنے بزرگوں کی فکر۔